میری بیکر ایڈی سے منسوب شدہ مضمون مقام۔ جس مقام کے آپ متلاشی ہیں وہ مقام آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ جس جگہ کی آپ کو ضرورت ہے اس جگہ کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ الہی اصول باہمی بھلائی کے لیے ضرورت اور فراہمی کو ایک ساتھ دستیاب کرتا ہے۔ خدا نہایت اسلوبی کے ساتھ عقل مندی اور محبت سے اس خیال یعنی انسان اور اس کی سرگرمی یعنی کام دونوں کے اتحاد کو کنٹرول کرتا، رہنمائی کرتا، محفوظ کرتا، خوشحال کرتا اور برکت دیتا ہے۔ آپ کے مقام یا آپ کے کام کو تعمیر کرنے میں وقت نہیں لگتا، کیونکہ اس کی جگہ کے بغیر کسی بھی خیال کا ہونا ناممکن ہے، اور جگہ بالکل اسی طرح سے ترقی یافتہ ہوتی ہے جس طرح سے وہ نظریہ ہوتا ہے جو اسے پورا کرتا ہے۔ جگہ کو نظریے کی تمام تر ضروریات پر پورا اترنا چاہیے اگر یہ اصول کے مطابق مہیا کیا گیا ہے تو۔ آپ کو اس بات کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا شعور لامحدود بھلائی کے لیے مکمل تیار، وسیع، پاک، بلند، پرلطف اور متوقع ہو، تاکہ خدا کے نظریے کے لیے اس کی رضا کے مکمل اظہار میں کسی طرح کی حد بندی رکاوٹ حائل نہ کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا کے نظریے کے لیے اس کی رضا کاملیت ہے، اس سے کم کچھ نہیں۔ ہمیں جو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم آہنگی یعنی الہی حکومت سے متعلق ہمارے شعور کا اختلافی احساس ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں نے یہاں اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور اب کوئی اور مقام ڈھونڈنا چاہیے؟ خدا اکیلے ہی خاکہ بناتا اور ہدایت جاری کرتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہاں رکنا مناسب ہے یا نہیں، ماں سوائے اس کے کہ آپ کے آگے روز بروز مراحل ترتیب دیے جائیں۔ اگرچہ ہماری خواہشات ترقی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، پھر بھی ہمیں مناسب اقدام اٹھانے سے پیشتر تمام تر انسانی مرضی اور منصوبہ بندی کو مغلوب کر دینا چاہیے۔ الہی تصور میں کوئی انسانی رضا اور منصوبہ بندی یعنی ٹھوس منصوبہ بندی نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس اس جھوٹ کے اظہار کی کوئی طاقت یا کوئی رغبت نہیں ہے، بس صبر اور پرسکون فرما برداری ہے، کیونکہ خدا ہی حاکم کل اور ہر جگہ موجود ہے۔ سب کچھ خاموشی، محبت اور سائنسی ہم آہنگی ہے۔ خدا بالکل وہیں ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ رک جائیں اور اپنے نظریے کو بلند رکھیں۔ ان کے شخصی ظہور کے لیے کوئی انسانی ظلم، کوئی بے رحمی، کوئی ورغلانے والا، شہوت، لالچ، ناانصافی، خود کار نیکی کہیں نہیں ہے۔ آپ کے ماحول میں ان کا کوئی اظہار نہیں ملتا۔ آپ کو پریشان کرنے، زبردستی کرنے اور دبانے کے کوئی دعوے نہیں ہیں۔ خدا کی ہستی لامحدود آزادی، ہم آہنگی اور بے انتہا مسرت ہے، سائنس اور صحت کی جانب سے۔ اور آپ خدا کی عکاسی کرتے ہیں، لہٰذا باہمی سرگرمی کے شعور کے لیے کام کریں اور شخصی آزادی کو واضح کریں، خواہ اچھا یا برا شخص، اور یہ جان لیں کہ آپ خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ جان لیں کہ خدا کی ہدایت کردہ اور خدا کی محفوظ کردہ اور خدا کی مخصوص کردہ سرگرمی کو کوئی نہیں روک سکتا، مؤخر کر سکتا یا رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتا۔ آپ ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنے ماحول کے احساس کو بدل سکتے ہیں، اور مختلف چیزوں سے متعلق ہمارے اپنے خیالات کو بلند کیے بغیر ہم کسی بھی طرح یہ نہیں کر سکتے۔ صرف خدا ہی واحد ماحول ہے۔ ہمیں ہمارے نظریے کو واضح کرنا ہوگا، خوف، بے صبری اور اپنے ساتھی انسانوں سے متعلق
غلط اندازوں کی گندگی کو صاف کرنا ہوگا، اور یہ جاننا ہوگا کہ واحد شعور سب میں روشن ہوتا اور سب پر حکمرانی کرتا ہے۔ آپ کو منصوبہ بندی کرنے، کیسے یا کب یا کہاں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خدا کا کام ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جب یہ بلاوا آتا ہے تو توجہ کے ساتھ اس کی عکاسی کرنا، اسے سننا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ الہی مرضی ہمیں ہر وقت واضح طور پر اور ہمیشہ بلاتی ہے اور ہمیں باپ کی مرضی سے آگاہ کرتی ہے، لیکن ہم بجائے یہ جاننے کے کہ یہ پہلے ہی مکمل کر دیا گیا ہے، سب کاموں کو اپنے طریقے سے انجام دینے میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ وقت ہم یہ سننے کی جسارت نہیں کرتے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کی رضا آپ کے خوف کے احساس کو نیست کرتے ہوئے نہایت فراست کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور فراست کے ساتھ آپ کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ آپ کو حقیقتاً ضرورت نہیں، کیونکہ آپ خدا کی نظر میں پہلے ہی مکمل ہیں۔ خدا سوچ رہا ہے اور آپ خدا کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ خدا کام کر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خدا خاکہ بناتا اور ہدایت جاری کرتا ہے، اور کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا اور اسے یہ نہیں کہہ سکتا تم کیا کر رہے ہو۔ خدا آپ کے کام کے حوالے سے آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہر قدم کو عیاں کرے گا، لہٰذا پریشان یا مایوس یا بے صبر مت ہوں۔ اس نے آپ کے لیے لامتناہی بھلائی ذخیرہ کر رکھی ہے۔ بس یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ اس کے لیے آمادہ ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بد چلنی چرچ، خاندانوں یا دوستوں کے خاتمے کی حمایت نہیں کر سکتی۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ الہی سوچ تعمیر کا کام کرتی اور متحد رکھتی اور فلاح پیدا کرتی ہے۔ موافقت کا الہی اور کامل قانون ازل سے موجود توجہ کے قانون کے ذریعے کام کرتے ہوئے آپ کے لیے وہ سب کچھ مہیا کر رہا ہے جو آپ کا ہے۔ روزانہ ایک سے زیادہ مرتبہ خود کو یہ احساس دلائیں کہ فصلیں کاشت کرنے کے لیے پک چکی ہیں، کہ الہی محبت نے ہمیشہ انسان کی ضرورت کو پورا کیا اور کرتی رہے گی۔ سائنس اور صحت کی جانب سے کام کی ضرورت کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات بھی پوری کی گئی ہیں۔ وہ شعور سرگرم عمل ہے اور آپ اس الہی سرگرمی کی عکاسی کرتے ہیں کہ سب کے لیے وافر کام موجود ہے، اور یہ کہ جو آپ کا ہے وہ آپ ہی کو ملے گا، اور کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا، اور یہ براہ راست آپ کے پاس آتا ہے، اور اس کی فراہمی کثیر ہے، اور اس کے ہونے کا احساس ہر وقت رکھیں۔ کسی چیز کی کمی کا احساس لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو نہ ہونے دیں۔ ہر نوع کی بیماری اور مصائب نسلوں اور درجات کی خرابی ہے۔ خدا بکثرت ہے اور وہ بکثرت ہی فراہم کرتا ہے۔ اس کا اظہار ہماری تمام تر مادی ضروریات کے لیے روشنی، محبت، سچائی اور فراست کی کثرت ہے۔ اپنے مقصد پر قائم رہیں، اپنے کام پر متوجہ رہیں، اور مسیحی سائنس سے متعلق آپ کے فہم پر یقین رکھیں۔ مقام: سب سے پہلے ہمیں اس قانون کو جاننا چاہیے کہ مقام کی تعیناتی کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ یہ آگاہی کہ انسان یعنی خدا کا نظریہ پہلے ہی اپنے ٹھیک مقام پر ہے،
شفا کا کام کرتا ہے، کیونکہ یہ مقام ابھی اس شعور میں ہے اور اسی لیے اس کی ضروریات الہی شعور یعنی محبت کی جانب سے فراہم کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اس تصور میں رہنا انسانی تجربے میں وہ چیزیں لاتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے، خواہ یہ گھر ہو یا کوئی بھی دوسری اچھی چیز ہو، کیونکہ شعور کی یہ حالت ہر غلط سوچ کو خارج کر دیتی ہے، جیسے کہ فانی فیصلے یا ہجوم سے بھری صورتحال، اچھی جگہ نہ ہونا، خوف، تذبذب، کمی وغیرہ، اور انہیں خالی پن اور کھوکھلا پن دیتی ہے، اور پھر مقام ہونے کے حقائق رونما ہوتے ہیں اور زیادہ ہم آہنگ تجربات میں ظاہر ہوتے ہیں۔ درست سمت میں اپنا جال ڈالنے سے آپ کو آپ کی ضروریات میسر آتی ہیں۔ کسی بھی انسان ساختہ فیصلے کو اپنی رائے یا خیال تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ یہ جان لیں کہ تمام تر خیالات الہی شعور سے آتے ہیں اور مقام وغیرہ سے متعلق سچے خیالات بد خیالات کو زائل کرتے ہیں اور ان کے ظاہری اثرات ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ اپنی نوع کے لوگوں کے ساتھ رہیں اور اپنے پورے دل سے اس پر بھروسہ رکھنے سے راستہ کھلے گا۔ یاد رکھیں، شعور میں لامحدود وسائل ہوتے ہیں، بس خود کو کسی طرح بھی محدود نہ کریں۔ بدخواہی کے کلموں پر مبنی کوئی بد چلنی نہیں ہے جو کسی بھی حالت یا صورتحال میں عمل پیرا ہو رہی ہو، جو یہاں اور ابھی آپ کے لیے خدا کے منصوبے کے مکمل اور کامل اظہار کے لیے فوری رکاوٹ یا دشواری کا باعث بنے۔